اکھاڑا کا جائزہ، جذباتی سواری۔ مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ اکھاڑا کے ٹیزر عام طور پر آنے والے ڈراموں سے وابستہ حسب معمول جوش و خروش کو جنم دینے میں ناکام رہے، جو واقعی سامعین کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ مجھے خاص طور پر تجرباتی منصوبوں کے ساتھ گرین ٹی وی کے مخلوط ٹریک ریکارڈ پر بھی شک تھا، تاہم جب میں نے 8 اقساط پہلے ہی نشر ہونے کے بعد آخرکار اکھاڑا دیکھنے کا فیصلہ کیا تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ آغاز سے اکھاڑا مرکزی دھارے کے ڈرامے کے کنونشنوں پر عمل کرنے سے انکار کرتا ہے، اس کی بجائے یہ دلیری سے غیر مانوس راستوں پر چلتا ہے اور بنیادی طور پر اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ اکھاڑا کے پاس ایک شاندار تحریری سکرپٹ ہے، بہت سے زبردست کردار اور زیادہ تر حصے کے لیے ایک ایسی دنیا کی مستند تصویر کشی ہے جس سے ہم زیادہ واقف نہیں۔ اکھاڑا دل کے ساتھ کہانی سنانے کی ایک بہترین مثال کے طور پر کھڑا ہے، یہ آپ کو آسانی سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے مرکز میں اکھاڑا انتقام کی ایک کہانی ہے جو انسانی رشتوں اور جذبات کی پیچیدگیوں کو بیان کرتی ہے۔ اکھاڑے میں رومانس کی شمولیت مصنف کی ذہانت اور تدبیر سے انجام پانے والی ذہانت کا ایک جھٹکا ہے۔ رومانوی عناصر بغیر کسی رکاوٹ کے مربوط ہوتے ہیں جو ڈرامے کے انتقام اور انسانی جذبات کے شدید موضوعات کے درمیان کچھ ہلکے پھلکے لمحات پیش کرتے ہیں۔ اکھاڑے کے زیادہ تر کردار پیچیدہ طریقے سے تیار کیے گئے ہیں، ہر ایک اچھی طرح سے متعین خصوصیات کے حامل ہیں جو بیانیہ کی بھرپوری میں معاون ہیں۔ حکیم کے گھرانے کے تمام کرداروں کے تعلقات واضح طور پر قائم ہیں، جس سے ناظرین ان کے درمیان کی حرکیات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مصنف نے روایتی کردار کی دقیانوسی تصورات سے بچنے کا انتظام کیا ہے، اس کے بجائے متحرک تعلقات پیش کرنے کا انتخاب کیا ہے جو توقعات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ معمول سے یہ روانگی اس مخصوص ٹریک میں گہرائی اور پیچیدگی کا اضافہ کرتی ہے، تاہم جب خاص طور پر ستارہ اور رستم کے ٹریک کی بات آتی ہے تو الجھن کی گنجائش ہوتی ہے۔ خاص طور پر ہر ایک ساتھ میں ستارے کے رد عمل کے بعد یہ سمجھنا آسان ہے کہ ستارہ رستم کے بارے میں ایسا کیوں محسوس کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس ٹریک کو دوسرے ٹریکس کی طرح یقین کے ساتھ احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ اکھاڑا کی زیادہ تر کاسٹ بلا شبہ ڈرامے کو نئی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں اور ہر اداکار بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے اپنے کرداروں کو قابل ذکر صداقت کے ساتھ مجسم کرتا ہے۔ اگرچہ کاشف حسین کے رستم کی تصویر کشی اتنی مضبوطی سے گونج نہیں سکتی ہے اور سونیا حسین بالکل فٹ نہیں ہو سکتی ہیں، باقی جوڑ کاسٹ بے داغ چنی گئی ہیں جو ان کے کرداروں کو دستانے کی طرح بالکل فٹ کرتی ہیں۔ خاص طور پر تازگی وسیم عباس کو مصنوعی پن سے آرے کردار میں دیکھ کر بغیر بالوں کے اس کی استعداد اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا۔ اکھاڑا میں وسیم عباس کی تصویر کشی ان کے سابقہ نمایاں کرداروں کے لیے ایک پرانی یاد ہے جو ایک تجربہ کار اور غیر معمولی اداکار کے طور پر ان کی حیثیت کی تصدیق کرتی ہے۔ خاندانی وراثت کی پیچیدگیوں اور اس کے ساتھ پیش آنے والی قربانیوں کے سرشار والد کے طور پر وہ گہرائی اور خلوص کے ساتھ حکیم کے کردار میں جان ڈالتے ہیں۔ کردار کے نشو و نما کا ان کا سفر قابل ذکر سے کم نہیں ہے اور وسیم عباس کی غیر معمولی کارکردگی نے پہلے سے ہی ایک مجبور داستان میں جذباتی گونج کی توہوں کو جوڑ دیا ہے اور ہر منظر میں وہ آسانی سے توجہ کا حکم دیتا ہے، ناظرین کے دلوں اور دماغوں پر دیر پا نشان چھوڑتا ہے۔ اکھاڑا میں فیروز خان کی تصویر کشی ان کے لہجے میں کبھی کبھار اتار چڑھاؤ کے باوجود بلا شبہ طاقتور ہے۔ دلشیر کی کثیر جہتی شخصیت کی تصویر کشی دلکش ہے، خاص طور پر کردار کے ابلتے ہوئے غصے اور اٹل ضد کو بیان کرنے میں۔ نیز فیروز خان مہارت کے ساتھ دلشیر کے حساس پہلو کو برابر کے یقین کے ساتھ زندہ کرتے ہیں، اس کی کارکردگی میں گہرائی کا اضافہ کرتے اور بالآخر دیکھنے کا ایک زبردست تجربہ بناتے ہیں۔ سری اصغر نے اکھاڑا میں شاندار پرفارمنس پیش کرتے ناظرین کے ساتھ آسانی کے ساتھ ایک فوری رابطہ قائم کیا۔ اس کی شاندار کارکردگی ہاجرہ کے کردار کو یادگار بناتی ہے، جس سے ناظرین کو اس کی تصویر کشی سے ہمدردی اور محبت میں پڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاجرہ کے کردار کو اس راہ کی مستند تصویر کشی نے اس ٹریک پر نمایاں اثر ڈالا ہے، اسے بلند کیا ہے اور اسے ناظرین کے لیے مزید یادگار بنایا ہے۔ بدقسمتی سے اب تک سونیا حسین کی صلاحیتوں کو ڈرامے میں کم استعمال کیا گیا ہے، اس کے اداکاری کی صلاحیت اور اس کے کردار کی تصویر کشی توقعات سے کم ہے۔ ایک اداکار کے طور پر سونیا حسین کی فطری صلاحیت کے باوجود اس کی آن سکرین شخصیت غیر مماثل دکھائی دیتی ہے، اسٹائل کے انتخاب کے ساتھ بہت کچھ مطلوبہ رہ جاتا ہے۔ مزید برآں شہزاد نواز اور ان کی آن سکرین بیٹی کے درمیان متحرک ہونے میں یقین کا فقدان ہے جو ان کے تعلقات کی مجموعی صداقت سے محروم ہے، بالکل اسی طرح جیسے میں شہزاد نواز کی شخصیت ان کی آن سکرین بیٹی سے بہت اوپر ہے۔
اگرچہ ستارہ کے کردار کا مقصد نفاست کو ظاہر کرنا ہو سکتا ہے، لیکن اسکرین پر عمل درآمد اس شعبہ میں نہیں ہے جو کاغذ پر کردار اور اس کی تصویر کشی کے درمیان فرق کو نمایاں کرتا ہے۔ سلطان کے کردار میں فراز فاروقی خلوص سے بھرپور کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ سلطان کے پردے سے جلد باہر نکلنے کے باوجود اس کی المناک موت اور اس کے بعد کے حالات مرکزی بیانیہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس کہانی کی مضبوطی سلطان کے اپنے خاندان کے ہر فرد کے ساتھ گہرے بندھن میں مضمر ہے، جسے اسکرین پر متحرک انداز میں دکھایا گیا ہے۔ اس کردار میں فراز فاروقی کی کارکردگی بلا شبہ ان کے کیریئر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس مزید ڈرامہ میں دیکھیں گے جس سے وہ اپنی اداکاری کی صلاحیتوں کو ظاہر کر سکیں گے۔ دو بڑے لڑائی کے مناظر ڈرامے کے اب تک کے سب سے اہم مناظر تھے، تاہم ان مناظر کو سنبھالنا توقعات سے کم رہا۔ ان مناظر میں ناظرین کو مکمل طور پر مشغول کرنے کے لیے ضروری گرفت کرنے والے اثرات کی کمی تھی۔ دوسری طرف شمون عباس کا انٹری سین اس بات کی ایک اچھی مثال کے طور پر کھڑا تھا کہ فائٹ سیکوینسز کو کیسے انجام دیا جانا چاہیے۔ اس کے داخلے کے منظر نے نہ صرف مجھے حیرت میں ڈال دیا بلکہ جسمانی کشمکش کی تصویر کشی کے لیے بھی ایک اعلیٰ معیار قائم کیا۔ کوریوگرافی کو بڑھانا اور لڑائی کے مناظر پر عمل درآمد ڈرامے کے مجموعی اثر اور مصروفیت کو مزید بلند کر سکتا ہے۔